بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور ماشاءاللہ سے رمضان کے پورے روزے بھی آپ کے چل رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت کے بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم آ گئے ہیں آپ کے ساتھ نیا چیپٹر لے کر، اخلاق اور عادات النبویہ شمائل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تمام اخلاق اور عادات جو ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، اور اس کے ہم کچھ نہ کچھ پارٹس بنائیں گے، تقریباً 3-4 پارٹ بنیں گے اس کے۔ تو آج ہم اس کا پارٹ 1 لے لیتے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نام مبارک اور نام مبارک و نسب شریف۔ آپ کا مشہور مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، اور ان کے والد کا نام عبد المناف ہے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، ان کے والد کا نام وہب ہے، ان کے والد کا نام عبد المناف، اور ان کے والد کا نام زہرہ ہے۔ یہ عبد المناف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے والد کے علاوہ دوسرے شخص ہیں۔ پیدائش اور حیات مبارکہ کے مختلف ادوار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے روز ربیع الاول کے مہینے میں اسی سال پیدا ہوئے، جس سال حبشہ کا کافر بادشاہ ابراہہ ہاتھی لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے حملہ آور ہوا تھا، جبکہ آپ ابھی رحم مادر میں ہی تھے اور آپ کے والد انتقال کر گئے تھے۔ پھر جب آپ 5 سال اور 2 روز کے تھے، آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب آپ 6 سال کے ہو گئے تو آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ میں آپ کے دادا کے ننیال بنی نجار کے ہاں گئیں، اور 1 مہینے کے بعد واپس آتے ہوئے مقام ابوا میں انتقال کر گئیں۔ آپ کی باندی ام ایمن بھی ساتھ تھیں، وہ آپ کو مکہ لے کر آئیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش شروع کی، پھر آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور وہ آپ کو شام کی طرف تجارت کے لیے لے جا رہے تھے کہ راستے میں نصارہ کے ایک عبادت گزار عالم بحیرہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کے چچا کو تاکید کی کہ وہ آپ کی حفاظت کریں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ نبی بحیرہ راستے میں کہہ کے آپ کو مکہ واپس کرا دیا۔ پھر آپ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر شام کی طرف چل دیے۔ راستے میں نصاری کے ایک عالم نستورہ نے آپ کی نبی ہونے کی گواہی دی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہو گئی۔ اسی وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ پھر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ 52 یا 53 سال کے تھے کہ واقعہ معراج پیش آیا۔ نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ میں رہے۔ پھر جب کافروں نے بہت تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مدینہ منورہ چلے گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا۔ اس کے بعد غزوات ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی بڑی ملا کر 35 جنگیں لڑیں۔ غزوات اور سرایا کے صحیح مقدار کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ نکاح اور ازواج مطہرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات سے نکاح کیا، جن میں سے 2 یعنی حضرت خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی انتقال کر گئی، اور 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت زندہ تھی، جن کے نام یہ ہیں: حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت حجش، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
اب آپ کی اولاد میں کون ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی حضرت زینب، ان سے چھوٹی حضرت رقیہ، ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد 3 مشہور ہیں: قاسم، طیب، ابراہیم۔ بعض نے طاہر اور عبداللہ کا نام بھی لکھا ہے، اسی طرح آپ کی نرینہ اولاد 5 ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ طاہر اور عبداللہ ایک ہیں تو پھر 4 صاحبزادے ہوں گے، اور اگر عبداللہ، طیب اور طاہر کو ایک شمار کیا جائے تو 3 ہوں گے۔ ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم کے علاوہ باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہوئی۔ مزاج و عادات مبارکہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بہت سخی تھے، کسی سوالی کو نہیں کبھی نہیں کہا۔ اگر کچھ ہوتا تو دے دیتے اور نہ ہوتا تو نرمی سے سمجھا دیتے اور کسی اور وقت دینے کا وعدہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے بڑے سچے تھے، آپ کی طبیعت بہت نرم تھی، سب باتوں میں سہولت اور آسانی کا معاملہ فرماتے۔ آپ اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کا بڑا خیال رکھتے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک کہ اگر رات کو اٹھ کر باہر جانا ہوتا تو بہت ہی آہستہ سے جوتے پہنتے، بہت آہستہ سے کیواڑ کھولتے، بہت وقار کے ساتھ چلتے۔ اگر گھر میں تشریف لاتے اور گھر والے سو رہے ہوتے تو سب کام چپکے چپکے کرتے تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ نگاہ ہمیشہ نیچی رکھتے، بہت سے آدمیوں کے ساتھ چلتے تو اوروں سے پیچھے رہتے، جو سامنے آتا اس کو پہلے خود سلام کرتے۔ جب بیٹھتے تو بہت عاجزی کی صورت بنا کر، جب کھانا کھاتے تو بہت ہی غریبوں کی طرح بیٹھ کر، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ تکلف کی تشریحوں میں کبھی نہیں کھایا۔ تکلف کی تشتریوں میں کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے ہمیشہ سادگی کی زندگی گزاری، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے غمگین رہتے، ہر وقت اسی سوچ میں لگے رہتے کہ اسی غم میں کروٹ چین نہ آتا۔ زیادہ وقت خاموش رہنے اور بدون ضرورت گفتگو نہ فرماتے، جب بولتے تو ایسا صاف کہ دوسرا آدمی خوب اچھی طرح سمجھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ تو اتنی لمبی ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ ہو اور نہ اس قدر کم ہوتی کہ مطلب بھی سمجھ نہ آئے۔ بات میں ذرا سی بھی سختی نہ تھی، نہ برتاؤ میں کسی طرح کی سختی تھی۔ اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہیں کرتے تھے، کسی کی بات نہیں کاٹتے تھے، البتہ اگر کوئی خلاف شرع کوئی بات کرتا تو منع فرما دیتے، وہاں سے خود اٹھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیسے ہی چھوٹی کیوں نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا سمجھتے، کبھی اس میں عیب نہ نکالتے، البتہ جس چیز کو دل نہ چاہتا اسے خود نہ کھاتے اور نہ اس کی تعریف کرتے، نہ اس میں عیب نکالتے۔ دنیا کی کیسی ہی بات ہو، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آتا۔ مثلاً کسی کے ہاتھ سے نقصان ہو گیا، کسی نے کوئی کام بگاڑ دیا، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ان 10 سالوں میں کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا۔ بعض روایت میں بھی آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بعض افراد کسی غلطی پر مجھے ملامت کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرما دیتے اور فرماتے کہ جو کچھ تقدیر میں تھا وہ ہو گیا، البتہ اگر کوئی بات خلاف شرع ہو جاتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ بہت زبردست اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہو رہے ہیں اور اس میں تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں سب کچھ بتایا جا رہا ہے، اور سیرت طیبہ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر اگر آپ کچھ ٹاپک لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھے ٹاپکس ہیں، آپ کے پاس بہت اچھی تفصیل ہے، اس کو آپ دیکھ کر زوم کر کر اپنے بہت سارے آپ اس کے ایسے بنا سکتے ہیں اور لکھنے کے لیے سیرت طیبہ کے لیے بہت اچھی اسپیچ ریڈی کر سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو اس کو پڑھائیے اور ان کو اچھی بات کے بارے میں بتائیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کے بارے میں ان کو آگاہی دیجیے تاکہ وہ بھی ایک اچھے اور نیک انسان بن سکے۔ بہت اچھا ٹاپک ہو رہا ہے، بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، آگے آپ کے ساتھ سیکنڈ پارٹ میں اس کو شیئر کرتے ہیں۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔